बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ शिराज खान। आज हम लुटन बारा कौंसिल के मेयर चैम्बर में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारे आज मेहमान हैं फैसल मंजूर साहब, जो मीरपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, और इनको एक शील्ड ऑफ अप्रिसिएशन या लेटर ऑफ अप्रिसिएशन मिला है सिटिंग मेयर काउंसलर सुमेरा सलीम साहिबा की तरफ से। आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि जो ये एक तो ये है कि ये इनका काम क्या है, और फिर कम्युनिटी जो हमारी ख़ास करके मीरपुर आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक यूके से है या लुटन से ख़ास तौर पर, इन वो कम्युनिटी को कौन कौन से मसाइल हैं और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो किस तरह लोगों को असिस्ट करती है अगर वो वहाँ पर बिज़नेस करना चाहें, या कुछ कम्युनिटी के मसाइल वहाँ पर अदालों से मुतल्लिक, पुलिस से मुतल्लिक, अदलिया से मुतल्लिक या आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट से मुतल्लिक अगर उनको पेश आते हैं तो ये किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल मंजूर साहब। एक तो पहली बात ये है कि आपको मुबारक हो कि आपको आज ये शील्ड माशाल्लाह मिली है मेयर साहिबा की तरफ से, और आपको ऑनर किया गया है चूँकि यू आर वन ऑफ पर्सन हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर एंड देन यू वेंट देयर टू वर्क फॉर द कम्युनिटी एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस पीपल स्पेशली। तो आप फील्ड के अंदर मौजूद हैं, और जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, एक तो आप करते क्या हैं ख़ास करके हमें बताएं, और फिर जो हमारी कम्युनिटी के मसाइल हैं वो वहाँ पर क्या क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मैडम सुमेरा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें ऑनर किया, यहाँ पे इनवाइट किया, और हमें ये उससे आगे स्टेप अहेड के हमें ये भी अप्रिसिएशन जो हमारे लिए ये अवार्ड है, ये बेसिकली मेरा ऑनर नहीं है, ये हमारी चैम्बर का ऑनर है कि रिस्पेक्टेबल जो मैडम है मेयर ऑफ लुटन, उन्होंने हमें इस तरह का मतलब जो है ना वो अप्रिसिएशन की हमारी। तो थैंक यू वेरी मच मैडम वंस अगेन। जहाँ तक हमारी जो नेचर है जॉब की, बेसिकली मैं प्रेसिडेंट हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और पूरे आज़ाद कश्मीर में एक ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हम जो है वो ब्रिज का रोल प्ले करते हैं बिटवीन बिज़नेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर बिज़नेस कम्युनिटी को कोई भी इशू होता है तो वो हमारे चैम्बर के प्लेटफॉर्म के थ्रू फिर हम उनके जो भी कोई इश्यूज़ होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ रिजॉल्व कराने में एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इस दफ़ा चूँकि थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्टिव था, तो हमने क्या किया है कि कम्युनिटी वर्क में काफ़ी पार्टिसिपेट किया है चैम्बर के प्लेटफॉर्म से। सोशल वेलफेयर में काफ़ी हमने जो है ना वो काम किए हैं, जो कि एक बड़े प्रोमिनेंट हुए हैं हमारे उस लोकल एरिया के अंदर, और बड़ी अप्रिसिएशन हमें सोसाइटी में और बड़ी जो पब्लिक की तरफ से अप्रिसिएशन उसमें मिली। एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है कि चलें चैम्बर के कोई यही ना समझे कि सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी का ही बेनिफिट देते हैं या बिज़नेस कम्युनिटी को ही फैसिलिटेट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा इस मामले में। बाकी जो आपने बात की, चूँकि जो लुटन है, जो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट 90% जो यहाँ लुटन के जो हमारे कश्मीरी हैं जो डिवीज़न मीरपुर से हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोटली बनता है लेकिन डिवीज़न वो मीरपुर है, तो वो यहाँ पे आबाद हैं। तो हमारा एक बड़ा कनेक्शन है इनके साथ, लुटन के साथ, और ये लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो इनका कोई इशू हो तो इंशाल्लाह चैम्बर अवेलेबल है। अगर कोई भी ओवरसीज़ कश्मीरी जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो मैं उनको मोर देन वेलकम, मतलब जो है ना आई विल वार्मली वेलकम देम, और इंशाल्लाह उनको फैसिलिटेट करेंगे हर तरीके से, और उनकी पूरी जो है वो रहनुमाई करेंगे ताकि उनको कोई इशू ना हो। अगर मीरपुर के अंदर जो चूँकि ज़्यादातर मीरपुर के लोग, मीरपुर डिवीज़न हो या ख़ास करके मीरपुर की बात करें, शहर की बात करें, ज़्यादातर लोग ओवरसीज़ में है, ज़्यादातर इंग्लैंड में है, लेकिन वहाँ पर जो पोस्टें हैं, की पोस्टें हैं, जैसे एसपी है, डीएसपी है या डीआईजी है, या वहाँ पर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जज लगते हैं, वो बड़े यानी उन इलाकों के हैं, जैसे आप कोटली कह दें, या ज़्यादातर लोग जो हैं वो दूसरे हमारे आज़ाद कश्मीर के अजला से हैं, बाग, रावलापुर, इन जगहों से, और ये बड़े कीन होते हैं कि वी शुड बी पोस्टेड इन मीरपुर।
تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں تک آپ نے یہ جو بات کی ہے پولیس کی یا باقی دیگر جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ظاہری بات ہے میرپور ایک ڈیولپڈ سٹی ہے اور الحمدللہ کافی فیسلٹیز اویلیبل ہیں، ایجوکیشن وائز دیکھا جائے، بزنس وائز دیکھا جائے یا اور دیگر فیسلٹیز ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹ آف آزاد کشمیر. میرپور از دی بگیسٹ سٹی اور ہر طرح کی جو سہولت ہے وہ میرپور میں اویلیبل ہے. اس وجہ سے پھر یہ جو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں ان کی فرسٹ پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ چلے میرپور میں اگر ان کی پوسٹنگ ہو جائے تو کم از کم ان کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن مل جائے گی. ہمیں براڈر اسپیکٹس میں دیکھنا چاہیے. صحافی ہمارے صدائے چنار کے ایڈیٹر ان چیف ہیں امجد چودھری صاحب، تو ان کو ہم نے ایک استقبالیہ دیا تھا پچھلے ہفتے کی بات ہے، تو انہوں نے ایک کمپلین کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو اوورسیز میں بسنے والے کشمیری ہیں وہ آزاد کشمیر کے پولیٹیکل ایک سسٹم کو کرپٹ کر رہے ہیں. دوسرا، اگر ہمارا لوکلی کام 150 میں ہم دے کر پٹواری سے کسی سے کروا لیتے ہیں تو یہ 10,000 15,000 سے کم رشوت نہیں دیتے، جلدی وہ کروا لیتے ہیں. تو انہوں نے آزاد کشمیر کے سسٹم کو اور خاص کر کے پٹواریوں کو، تھانے داروں کو، ان محکموں کو بگاڑا ہے جو کہ رشوت کا ریٹ زیادہ لگاتے ہیں. یہ تو آپ کا اس حوالے سے کیا میسج ہے؟ دیکھیں، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ظاہری بات ہے ہر طرح کا انسان یہاں بھی موجود ہیں اور وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو جو ہمارے اوورسیز کشمیری جو وزٹ کرتے ہیں بیک ہوم، تو اگر ان کو کوئی چھوٹا موٹا ایشو آ جاتا ہے تو یہ کافی حد تک درست اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم سیونگ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چلیں پیسہ تو انسان کما ہی لیتا ہے لیکن ٹائم سیو ہو جائے تو ان کا کام جو بھی ہے وہ جلدی ہو جائے. لیکن میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی نچلے سٹاف کو رشوت دیں اور اپنے کام کرائیں، وائی ناٹ دے گو اینڈ سی دا سینئر آفیسرز، تو ایٹ لیسٹ ان کا کام وہ فری بھی ہو جائے گا اور جلدی بھی ہو جائے گا. اور اس وقت لکیلی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو میجارٹی آفیسران اس وقت ہیں وہ بھی برٹش سٹیزنز ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے ان کی پرائرٹی ہے کہ وہ ہماری جو یہ اوورسیز کشمیری ہیں ان کو بڑا وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ میں ایڈ کر دوں کہ چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہم نے پولیس کو اسسٹ کیا ہے اور ایک اوورسیز ڈیسک بنا دیا ہے کمپلینٹس کے لیے، جو کہ بزرگوں کے لیے اور پرٹیکولرلی فیمیلز کے لیے جو ہے نا، اور اس میں 24 آور وہ ورک کر رہا ہے. کوئی بھی آپ کی کمپلین ہے، لینڈ کے ایشو ہے اور کوئی ایشو ہے اور اوورسیز کشمیری ہے اور وہ وہاں پہ جا کے کرے، انہوں نے ٹائم سیٹ فریم کیا ہوا ہے کہ ود ان 72 آورز وہ اس کو ریزالو کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو انٹل انلیس کہ کوئی کورٹ والا معاملہ نہ ہو. تو اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ میرپور ایئرپورٹ موومنٹ کے چیئرمین جناب عاجز چودھری محمد قربان صاحب تشریف فرمائے. یہ کمپین چلا رہے ہیں کہ میرپور میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے. ایئرپورٹ بنانے کی یہ جو مہم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، کبھی کارگر ثابت ہو سکتی ہے، کبھی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ماشاءاللہ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے ابھی اپنا انٹروڈکشن میں بتایا. تو میں سب سے پہلے تو ان کو مطلب تھینکفل ہوں کہ یہ یہاں رہ کے بھی ہمارے میرپور کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کا اپنا بھی علاقہ ہے، سوچنا بھی چاہیے. میں جناب آپ قربان صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ایئرپورٹ کی موومنٹ کو جو ہے نا وہ لائیو رکھے ہوئے ہیں. بلکہ میں یہاں پہ آپ کو ایک اور ریکویسٹ کروں گا کیونکہ وہ انیشیٹو بھی ہم نے اٹھایا ہوا ہے. اگر آپ ہم نے تو چلیں لکھا ہوا ہے لیکن اگر آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک لیٹر آپ اپنی طرف سے بھی یہاں سے بھجوا دیں. جو منگلا ٹول ہے نا جو ہم لوگوں سے آرمی والے ریسیو کرتے ہیں 20 روپے جو پرائیویٹ گاڑیوں کے اوپر، تو وہ بیسیکلی پورے پاکستان میں بائی لا کہیں پہ بھی ٹیکس نہیں ہے اگر وہ انسان اپنے آپ گھر جا رہا ہے. لیکن یہ ایک واحد پورے پاکستان میں ٹول ہے جہاں پہ ہم کشمیری جب اپنے منگلا کی طرف سے جاتے ہیں تو منگلا پہ اوپر ہمیں وہ ٹول 20 روپے دینا پڑتا ہے. تو ہم نے آلریڈی اس کی موومنٹ چلائی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی ایک لیٹر چلا جائے گا، اس کی CC آپ بھیج دیں کور کمانڈر منگلا کو، تو وہ ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل ہو جائے گا کہ جی اوورسیز کشمیری بھی اس بارے میں بڑے کنسرن ہے کہ جی یہ غلط ہے، یہ انلیگل ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے. تو میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ شکریہ کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہم نے ریاض پل کا بھی ایک جس آپ نے اٹھایا ہوا ہے ایشو، تو لگتا ہے یہ مجھے اتنا میری انڈرسٹینڈنگ میں آپ سے میرا جو جینیئن جو کوشچن ہے اس حوالے سے آئی ہیو ٹو بی ویری بریف کیونکہ وی آر رائٹ ٹو دی اینڈ آف دا پروگرام.
یہ کیا ممکن ہے کبھی؟ تو آج نہیں تو کل انشاءاللہ ایک دن بن ہی جائے گا انشاءاللہ. ہم بھی ہوپ فل ہیں, ہمارے وہاں پہ بھی جو لوکل ہیں وہ بھی اس طرف جو ہے نا وہ کافی کرتے رہتے ہیں. اور جو آپ نے رٹھوا ہریان کی بات کی ہے تو وہ ڈسٹرکٹ بار نے اس کا انیشیٹو ابھی اٹھایا ہے. ڈسٹرکٹ بار ایک بہت پاورفل ہے. وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ڈیال سے بلانگ کرتے ہیں, راجہ امتیاز صاحب, انتہائی کمپیٹنٹ شخص ہیں. اور انہوں نے بیسیکلی ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا میں سینئر ممبر بھی ہوں اس کمیٹی کا. اور ہم پورے مطلب یہ جو ہمارا ڈویژن پورا میر پر ہے, ہم نے کوٹلی سے سٹارٹ کیا تھا. ہر ٹاؤن میں ہم جا رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ جی ہم کل یا پرسوں میں, مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب بھی ہم پروٹیسٹ کی کال دیں گے تاکہ ہر بندہ اس چیز سے اویئر ہو کہ یہ ان کا رائٹ ہے, یہ لینا چاہیے. اس سلسلے میں ہم نے جو ہمارے اس وقت کشمیر کے منسٹر ہیں قمر عثمان قاہرہ صاحب, ہم گئے ہیں, ان کو بھی مل کے آئے ہیں, ان کو بھی بتایا. یہ بھی انفارچونیٹ ہے کہ ایک آدمی قمر عثمان قاہرہ اپنے حلقے میں تو ہارا ہوا ہے وہاں کھاڑی گجرات سے, لیکن وہ آزاد کشمیر کا کشمیر ہے, مشیر امور کشمیر ہے. یہ بھی ہمارے لیے المیہ ہے کہ آزاد کشمیر کی قوم کا صدر اور وزیر اعظم اس کو ویلکم کرتا ہے جو اپنے ہی حلقے میں آ رہا ہوں. سر میں پولیٹیکل کسی چیز کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا. ہماری بدقسمتی سمجھنا. حالانکہ اگر یہ ایئرپورٹ بن جائے تو یہ جو اوورسیز میں پاکستانی کشمیری رہتے ہیں خاص کر کے میرپور ڈویژن کے ارد گرد اور پھر ضلع جیلم گجر خان بلکہ یہاں گجرانوالہ تک لوگ جو ہیں یہاں پر جا سکتے ہیں اور یہ پورا علاقہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. But thank you very much فیصل نور سر, we run out with the time. Thank you very much sir. Question اٹھانا تو میرا کام ہے. نہیں بالکل جو ہے. Thank you very much.